آپ سب لوگوں کے یہاں آنے کا اور انتظار کا بہت شکریہ۔ آج کوسا صاحب نے ایک خاص لیگل ایشو پہ آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ تفصیل سے گفتگو کرنے کا ٹاپک کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کی ابتدا اس طرح کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خان صاحب نے بنوائی۔ خان صاحب نے یہ پارٹی 27 سال انصاف کے لیے سٹرگل کی، رول آف لا کے لیے کی۔ خان صاحب نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں رکھا، اگر رکھا تو پاکستان کے عوام کو عزیز رکھا اور ان کے لیے سٹرگل کرتے رہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو اور قانون کی بالادستی ہو اور انصاف سب کے لیے برابر ہو اور ایک ملک میں ایک قانون ہو۔ اس سب چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ وہ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ سیاسی بنیادوں پہ کیسز نہ صرف یہ کہ اس کی ابتدا سیاست کی بنیاد ہے، بلکہ وہ بیس لیس کیسز ہے، فقط تنگ کرنے کے لیے ہیں اور کمپرومائز کرنے کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک کیس ایسا بھی ہے جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا ہے، جو ٹرسٹی کبھی اونر نہیں ہوتا، وہ کیس بھی نیب نے بنایا ہے۔ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے دوسرا کیس بھی بنا رہا ہے، تو شخانہ نمبر 2۔ لیکن القادر کیس کا ٹرسٹ آلموسٹ کنکلوژن کو آ گیا ہے۔ اس کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے کہ ہفتہ ہو یا 2 ہفتے ہو۔ لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آبزرویشن دی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائیسہ صاحب کی طرف سے۔ قاضی فائیسہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے آبزرویشن دی ہے، بلکہ ایسی آبزرویشن دی ہے جس کا اس کیس کے میرٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ سپریم کورٹ کے مسلمہ اصول ہیں کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس پہ کبھی کوئی بات نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ کے مسلمہ اصول ہیں کہ جو اکیوزڈ یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو، اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، اس کا وکیل سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، کبھی اس کیس کے بارے میں، اس پرسن کے بارے میں، اس اکیوز کے بارے میں آبزرویشن نہ دی جائے۔ نہ صرف یہ کہ آبزرویشن دی گئی، بلکہ اس سے اکیوزڈ کے اور خان صاحب کے بنیادی حقوق کیس کے فیئر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے۔ اس لیے انصاف کی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ اس کے سلسلے میں کوسا صاحب نے تفصیل سے بات کرنی ہے، میں کوسا صاحب کو حوالے کرتا ہوں کہ تفصیل سے بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیری کی معذرت، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اس کی وجہ، اور میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ جو باقی کی ڈرپ میں بعد میں آگے لگواؤں گا، کھینچ کے میں نے کی، اور پہلے میں نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میرے بھائی یہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کو انتظار نہیں کروا سکتے، باقی تو ساری دنیا کو شاید انتظار کروا لیں، لیکن بابا آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کو انتظار نہیں کروائی جا سکتی۔ دیکھیں، آج کا مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن مسئلہ ہے۔ ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضات، جو کہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے جوڈیشری کا، انصاف کا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا، اگر وہ اس نہج پر کسی کے ذاتی مخاصمت پر اتر آئے تو میرے خیال میں ہم نے بہت صبر کر لیا۔ اب ہم نے جو آج درخواست دینے کی کوشش کی، میرے اے او آر نے انکار کر دیا سپریم کورٹ میں، 19 کو لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک درخواست دینا تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریکیوز کر دیں، ریکیوزل کی درخواست ہم نے دینا تھی۔ وہ ہمارے سارے لوگ گئے وہاں، ہمارے اے او آر نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا چلیں ہم براہ راست دیتے ہیں، گھمایا گیا ہمیں، ڈپٹی رجسٹرار کے پاس جائیں، رجسٹرار کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، سب نے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا۔ میرے بھی 5 دہائیوں پر محیط انہی ایوانوں کی خاک میں نے چھانی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ درخواست لی ہی نہ جائے اس سرے سے، یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی، انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے۔
اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استدعا پہنچا سکیں بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استدلال رکھ سکیں. اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں کر ہمارے یہ 19 تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے، اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہیں درخواست میں، اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی. ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں. میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جج جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہی ناجوازن تھا. ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے. چلیں اس کو بھی درخور اعتنا کر لیجئے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ان کے خلاف بوجوہ جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف جو ان کی ایسٹس تھے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا. بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو. اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے. اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوساز جو ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے. اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف، تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بھی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے. دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف. تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جو جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے. ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں. وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف
سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے، گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا، جوڈیشل فیصلے میں، کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے، پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے، جب ٹریبونل بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آرٹیکل 225 ہی آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے، اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے۔ اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہیں وہی ٹریبونل بنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی، وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں۔ سو انہوں نے یہ کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی، تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے زیر بار کیا جا، زیر نگین کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راولپنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راولپنڈی سے ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں۔ یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی ود سٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر وردی والا پریویل نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا، اس کی مجال ہے کہ وہ کسک سکے، لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا،
لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو۔ اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کو لے لیں، اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں۔ عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا۔ کسی کو آلو ملا، کسی کو بینگن ملا، کسی کو جو ہے کٹورا ملا، کسی کو کھڑکی ملی، کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا، سمبلز۔ یہ بھی ایک ایسی مذموم کاوش تھی کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں۔ ہم ارلی ہیئرنگ کی، میں نے خود اپنے کیس، جو خان صاحب کا کیس ہے، اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، نہیں لگاتے۔ لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ۔ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے۔ 5 رکنی بینچ ہے پہلے سابقہ چیف جسٹس کی، سسپینڈ کر کے جاتی ہے، یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آگے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں۔ جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا۔ کبھی جج بائیک آؤٹ کر سکتا ہے، واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب۔ اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا؟ پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے۔ وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر۔ اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی۔ 50 ارب روپے۔ نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا۔ وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے۔ اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے۔ وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں، اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی۔ انہوں نے سارا چھان بین کی، انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے۔ کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں، کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائمز ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا؟ عمران خان کو کہتے ہو، ایک دھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے، اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے، ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے۔ وہ بھیجتے ہیں۔ یہ پریڈیکیٹڈ اوفینس بھی نہیں بنتا تھا۔ پریڈیکیٹڈ اوفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو، تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں۔ انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا واپس لے جاؤ، ٹھیک۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اور باقی رہا یہ القادر، جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز، وہ بھی خان صاحب یا بشرا بی بی کے نام، کچھ بھی ایک ڈھیلا نہیں آیا۔ تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کون ہوتا ہے فتوے دینے والا؟ اور اگر یہ انفلوئنس کرتا ہے
ماتحت عدالت کو، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشن بھی، آبیٹر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، اور ایک نیچے والی عدالت۔ اب بتائیں وہ فائنل سٹیجز پر آیا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے یہ تمام چیزوں کا احاطہ کر کے لکھ کر دیا ہے کہ خدا را آپ اپنے آپ کو ریکیوز کر دیں اس کیس سے۔ کل ہی ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک احمدیوں کے بارے میں بلاسفمی پر ایک کیس کا فیصلہ کیا، ریویژن کا فیصلہ کیا، اور کمیٹی کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا ہے، اسلام سے یہ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے مسلم امہ سے کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے آئین کی تضحیک کی ہے، انہوں نے قانون کی تضحیک کی ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو اس کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور ہماری درخواست نہ لینا اس کا تو قطعاً کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ سو ہم آپ کے توسط سے بھی قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، ہم انصاف کے متلاشی ہیں، ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے، اور ہم انصاف پر مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ کفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں، نا انصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ قاضی صاحب خدا کا خوف کریں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ کرنی ہے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں۔ جی کوشچن۔ اچھا سر، یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر ہے، تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ علیمہ خان آج ایک درخواست جس کا تعلق قاضی فائز عیسیٰ کے ذات سے ہے وہ لے کر گئی سپریم کورٹ، ان کی درخواست لے لی گئی۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک درخواست جس کا تعلق خود چیف جسٹس سے ہے وہ لے لیجیے، دوسری نہ لیجیے، اور اس میں آپ کا سامنا کریں؟ کنفیوژن سی ہے۔ نہیں دیکھو کنفیوژن، جی کوریئر کی ہے نہیں لی، دیکھو میں جی پلیز۔ دوسرا یہ کہ حماد اظہر نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ لابنگ ہے، کچھ سازشی عناصر کا بھی ذکر کیا ہے اور چیزیں بھی کی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ خان سے ملنے لوگ جاتے ہیں وہ لوگ، اور یہ سب کرتے ہیں۔ اب خان سے آپ ملنے جاتے ہیں یا شبلی فراز اور عمر ایوب؟ بتائیے کہ انہوں نے آپ کا ذکر یہ کیا ہے یا شبلی فراز اور عمر ایوب کا؟ دیکھو جہاں تک سیکنڈ کوشچن کا تعلق ہے، ابھی اس کا ٹاپک نہیں ہے تو اس کو نیکسٹ ٹائم پہ کر لیں گے، وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں ان کو ڈیل کر لیں گے۔ جہاں تک آپ قاضی صاحب کا کہہ رہے ہیں تو دو ٹوک الفاظ ہم پہلے کہہ چکے، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس پینڈنگ ہے، اور پینڈنگ کیس میں کوئی بھی جج لیٹ الون چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہ آبزرویشن دیتا ہے ایسے سرکمسٹانسز میں کہ نہ اکیوزڈ آپ کے سامنے ہے، نہ اس کا کیس آپ کے سامنے ہے، اس کا نمائندہ آپ کے سامنے ہے، نہ ہی اس کا وکیل آپ کے سامنے ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ کبھی آبزرویشن نہیں دی جائے گی۔ لیکن دیے ہوئی آبزرویشن بھی جب آپ میرٹ پہ کر لیں اور کیس پینڈنگ ہے اور وہ بھی لوور کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، تو اس سے آپ کا حصول انصاف اور وہ بھی فیئر ٹرائل آلریڈی ہمیں نہیں مل رہا، اس سے یہ آلموسٹ ناممکن ہو گیا۔ ان سرکمسٹانسز میں ہم پہلے بھی ایک واضح کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ایون 5 ممبر بینچ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کیس نہیں سن سکتے خان صاحب کی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 ممبر ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس کے خلاف کوئی اپیل ریویو فائل نہیں ہوا، وہ فائنل ہے اس کے تناظر میں بھی۔ لیکن باقی بھی کیسز آپ دیکھیں، چاہے وہ الیکشن کے تھے، چاہے وہ سمبل کے تھے، چاہے وہ ہماری ریکاؤنٹنگ کے ہیں، اتنی بڑی آبزرویشن کے بعد ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے قاضی صاحب سے کہ یہ سپریم کورٹ کے 1960 سے چلا ہوا قانون ہے کہ کوئی بھی جج جس کے بارے میں ایک لیٹیگن یہ کہہ دے کہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ لیٹیگن کا آئینی حق ہے کہ وہ جج کے نوٹس میں لائیں اور وہ جج صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر لے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کنٹیپٹ نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹیمپرل لینگویج میں لے کے آنا ہے۔ ہم نے بصد احترام اس سے یہی اتنا کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جہاں تک خان صاحب PTI کے کیسز ہے، آپ کائنڈلی اس سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لے، ان بینچز پہ نہ بیٹھیں۔ جو
اپلیکیشن کی بات کی ہے، اپلیکیشن ایک خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا، خان صاحب نے یہ لیٹر کمیٹی کو لکھا، جو کمیٹی بینچز کنسٹیٹیوٹ کر رہی ہے، وہ جو کمیٹی نے لیٹر لے کے گیا انتظار پنجوتا صاحب، انہوں نے انٹرٹین نہیں کی، پھر انہوں نے کوریئر کروایا خان صاحب کا دستخط شدہ کہ آپ کوریئر دے دے، کوریئر کا واپس جواب آیا کو جو دستخطی جس کے نام سنڈی ہے وہ لینے سے انکاری ہے، وہ بھی واپس آیا۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ سپریم کورٹ سب کے لیے ہے، سپریم کورٹ میں سارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ جج صاحبان خود کہتے ہیں، افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ افتخار حسین چودھری صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، یہ میرے کیس پہ نہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا تھا عبدالحمید ڈوگر صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے، انہوں نے کہا تھا جاوید اقبال صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے، چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا سردار طارق مسعود صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اعجاز الحسن صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے۔ مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو ہم نے بھی کوئی انمول کام نہیں کیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایز اے فارمر وزیر اعظم تو چھوڑے، ایک سٹیزن آف پاکستان کے حساب سے اس کی جو بنیادی حق ہے یہ تو منیمم ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے۔ تو کسی جج کو یہ کہنا کہ ریکیوز کرے، میں سمجھتا ہوں یہ فوراً ہونا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ اس طرح آپ نے بات کی تھی، جب ایک معاملہ سوشل میڈیا پر آ جائے، معاملہ ٹی چینل پر آ جائے، تو پارٹی کے اندر معاملہ نہیں رہتا، ہمارے اظہر بھی الزامات لگا رہے، آپ کے کے پی کے شکیل خان مہیشٹر نے استعفیٰ دے دیا، وہ بھی کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ خان صاحب کی رہائی سے ہٹ کر ایک دوسرے پر الزامات لگانا پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں دیکھو، پارٹی الحمدللہ بڑی اچھی اور ہماری پارٹی میں ڈیموکریسی، یہ ہم ڈسکس کریں گے پارٹی میں، لیکن میں نے کہا تھا یہ نہیں کہا کیس پہ نہیں، میں نے کہا تھا اس جو پریس کانفرنس ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ایکسکلوسیولی ایک ٹاپک رکھا ہے۔ جی پلیز۔ اس کے متعلق کسی کا سوال ہو؟ کیا یہ عدالتی روایات کے بعد قانون بنا یا پھر آئین میں ایسی بات ہے کہ چیف جسٹس یا کسی پہ بھی اعتراض کریں تو وہ نہیں سن سکتا؟ یہ تو قانون ہے کہ سن نہیں سکتے، اگر وہ سنتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی جج سنتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور وہ جس کا کیس ہے اس کے ساتھ جو فیئر ٹرائل ہے اس کا رائٹ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 1960 سے میں اس لیے اور یہ زمانہ قدیم سے سپریم کورٹ میں 1960 میں ججز نے یہ رکھ لیا کہ اگر کسی کو جج پہ اعتراض ہے تو وہ کیا کرے، جج کے خلاف کیا کرے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سب سے پہلی سٹیپ میں آپ اس جج کے سامنے لے آئیں کہ پلیز آپ میرا کیس نہ سنیں۔ یہ اس وقت سے سپریم کورٹ کے اصول ہیں اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ خوسا صاحب، ایسا تو لگ رہا ہے کہ 2 سال تک ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب آپ کی کیسز مزید سنیں، شاید آپ تو جلدی قاضی صاحب 2 سال نہیں 2 مہینے گئے بھائی، 2 سال کے ہوتے ہیں، 2 سال کی تیاری کر بیٹھے ہیں۔ وہ 10 سال کی کر کے بیٹھے ہیں۔ ملازمت کی توسیع کے لیے ارے بابا قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے، آئین کو ترمیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک کوشچن اور لے لیں۔ اوکے، تھینک یو جی۔